بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ جب کبھی تم بے سکون ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔ میں پوری زندگی میں دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ان ہزاروں رشتوں میں ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں تو وہ آپ کے ساتھ ان ہزاروں کے خلاف ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ انسان کا ایک ایک سانس موت کی جانب بڑھنے والا ایک ایک قدم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گنہگار چیز جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ توبہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ آنکھیں دنیا کی تمام معصومیت اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں، جب روتی ہیں تو دلوں کو ہلا دیتی ہیں، اور جب بند ہوتی ہیں تو دنیا کو رلا دیتی ہیں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس عمل کو چاہتے ہیں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ بدترین ہے وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ لوگ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں تب بھی وہ عادت نہ چھوڑے۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں
آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر وہ نصیب چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحات میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اپنی زبان کو کسی عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی۔ مخلوق کی خوشندی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ دل کا سکون و اطمینان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، لیکن ان میں سے 2 دعا قبول ہوئی اور 1 دعا قبول نہ کی۔ میری پہلی دعا یہ کی، میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اس کو اللہ نے قبول کیا۔ دوسری دعا یہ کی، میری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرنا، یہ بھی قبول کیا۔ اور تیسری دعا یہ کی، یا اللہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر میں جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ تعالیٰ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لالچ سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔